बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। आज इमरान ख़ान साहब से काफ़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई है। बल्कि आपको याद होगा कि जिस दिन मुझे गिरफ़्तार किया गया 9 सितंबर को, उस दिन में मैं आया था और मुझे नहीं मिलने दिया गया था। उससे पहले हफ्ता जो है वो हम जलसे के इंतज़ामात में रहे। तो ख़ान साहब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया है। 8 का जो हमारा जलसा कामयाब हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने ही है। आज जो ख़ान साहब ने 2 अहम बातें की हैं, मैं उसका इज़हार करके फिर आगे मैं चलूँगा। वो ये है कि इस करप्ट सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए इनको अपने 4 में से 3 एम्पायर्स को अपने साथ मिलाना मकसद है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे थे, ये इस्लाहात नहीं, ये फसादात थे। ये वो बेईमानी थी कि अपनी पिछली बेईमानियों को कवर अप करने के लिए उन्होंने 3 एम्पायर्स को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला किया। नंबर 1, आपको पता है काजी फ़ाइसा, जो इनके तमाम पिछले 1 साल में हर किस्म की नाइंसाफ़ी उन्होंने की। देखें, लाइफ टाइम जो उनकी अहलियत का मामला था नवाज शरीफ का, वो काजी साहब ने उनके हक़ में दिया। हुदैबिया पेपर मिल वाला केस उनका क्लोज़ किया काजी फ़ाइसा साहब ने। इमरान ख़ान से और PTI से बल्ले का निशान छीना काजी फ़ाइसा साहब ने। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी उसमें हमें रिलीफ नहीं दिया, वो हमने एहतजाजन वापस ले ली, वो काजी फ़ाइसा साहब ने। और इन करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर से जो इलेक्शन कराने का रात को बैठ के फ़ैसला कराया, वो काजी फ़ाइसा साहब। या और उसके अलावा हर वो केस जिसमें PTI को नुकसान हो सकता था, वो उसमें बैठे उन्होंने नुकसान दिया, और जिसमें PMLN को फ़ायदा हो सकता था उन्होंने उनको फ़ायदा दिया। लिहाजा उसकी एक्सटेंशन के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम पे ये एक ड्रामा करके ये आगे ले आए। नंबर 1। दूसरा, 2 चीज़ों को बचाना मकसद था। कौन सी चीज़ें? पहले मैं इस पे बात कर लूँ कि एम्पायर्स 3 कौन कौन से हैं। एक काजी फ़ाइसा साहब, नंबर 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन के मेंबरान। अब जो आइन में ये 100 कार्ड तरमीम कर रहे थे, इसके ज़रिए जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक ये बैठे रहेंगे, दूसरे को अपॉइंट ना करें, ये बैठे रहें। और जब चाहें एक नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन के ज़रिए उनको आप एक्सटेंशन दे दें अगले 4 साल 5 साल के लिए। यानी वो जो था कि कंसेंट ऑफ अपोजिशन लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर, वो चीज़ ख़त्म हो गई। जब चाहें आप इनको एक्सटेंशन दे दें। लिहाजा ये 2 एम्पायर्स। तीसरे एम्पायर्स को आप सब जानते हैं, रावलपिंडी ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया कि कोई उसको तब्दील नहीं कर सकेगा कि जनाब आप उनकी एक्सटेंशन जो है हर हाल में होगी होगी। लिहाजा 3 एम्पायर्स को इसलिए प्रोटेक्शन देनी थी कि 2 काम आगे होने वाले हैं। नंबर 1 वो है 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बनना। और आज 15 महीने 16 महीने तकरीबन होने को है, एक पेशी नहीं लगाई काजी साहब ने, एक पेशी, पहली पेशी भी क्यों नहीं लगाई? यूँ तो रिव्यू में वो कहते हैं कि इनका हक है, फौरी तौर पर लगा दें। अभी तक रीज़न नहीं आई, डिटेल जजमेंट भी नहीं आई। लेकिन हमारी और बहुत सारे केसेस हैं वो 9 मई के ऊपर, जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई हैं वो कौन है, कौन आग लगाने वाला था, किसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया इमरान ख़ान को और वो CCTV फुटेजेस उठा के ले गए, और आज तक वो भी नहीं मिली। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ना कोर कमांडर हाउस की, ना GHQ की, ना हमजा कैंप की, ना किसी और जगह की। तो वो कौन चुराने वाले हैं, वो सच सामने आना है, उसके लिए कमीशन बनना है। और दूसरा, जो 8 फरवरी को जो कौम उठी और इनकलाब लेकर आई और पूरे पाकिस्तान में बग़ैर लड़े हम लोगों ने 180 से ज़्यादा सीटें जीती। आप सारे गवाह हो, मेरे भाइयों की तरह हो आप लोग। मेरा हलका ये, जहाँ सारा आपका 100% आपके मीडिया हाउसेज हैं, वो मेरा हलका है। आपके सारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और आपके जो दोस्त भाई साफ़ी हैं, सारे मेरे हलके में मौजूद थे। मुझे मिले भी मैक्सिमम लोग, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। आप सब जानते हो कौन जीता है। 1,05,000 से ज़ायद वोट लेके मैं जीता हूँ, जिसने आधे से कम वोट लिए हैं, और वो भी जाली वोट डाल के। 20-20 हज़ार इनको जाली वोट मिले थे डालने के लिए। लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह हारे, और आज किस अंदाज से वहाँ बैठ के भाषण देते हैं और कहते हैं कि जी हम आइन में अमेंडमेंट कर रहे हैं। लिहाजा 8 फरवरी और 2024 और 9 मई 2023 के सारे ड्रामे को बंद करने के लिए
اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان امپائرز کا ایکسٹینشن ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا اگر اس ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جمہوری روایات نہیں ہوں گی، اگر آئین کی پامالی اس طرح ہوتی رہے گی، تو مجھے بتا دیں کہ کون آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اب آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھا سکو گے؟ جب آپ آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، اور جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انویسٹر یا جو کیپٹل پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ پہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہا ہے، جس کی مثال آج خان صاحب نے بھی دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 6000 آپ کی کمپنیز وہاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، باقی کئی شہروں میں کہاں ہوئی، کدھر ہوئی ہے، اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ لہٰذا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں کہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے جمہوریت پہ شب خون مارا، اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا، اس نے آئین کی پامالی کی، اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، تو کیا انجام ہوا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ اور آج جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کٹ پتلی، جو ڈاکہ زنی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے جس طرح یہ قابض ہوئے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آج وہی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تھی 1971 میں، جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ آج عمران خان کا حکم ہے کہ پوری قوم کو پیغام دے دیں، 21 سپٹمبر کا جلسہ لاہور میں ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ نکلے وہاں پہنچے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور اس وقت آپ نے کشتیاں جلا کے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے، تمام انٹلیکچوئلز، تمام وکلاء، تمام ججز، تمام ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں، حق سچ کی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے صرف ایک ادارہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر اس کے اوپر جو شب خون مارا جا رہا ہے، اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ اچھا شعیب سنگھ، یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ رہا گے۔ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کمیشن کی بات کی، تو سب سے پہلے کمیشن آپ کو کے پی کے میں نہیں بنانا چاہیے تھا، جمہوریت کے حوالے سے۔ اگلا سوال بھی یہ لے لیں کہ جیسے کہ 21 تاریخ کو آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ کو این ایس سی میں جہاں پہ مل گیا؟ کیا رستے دوبارہ پھر بلاک ہوں گے؟ کس طریقے سے یہ سارا نظام چلے گا؟ پنڈی سے لوگ کیسے جائیں گے؟ موٹر وے کس طرح بند ہوگا؟ یہ بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں کے پی میں بنانا چاہیے تھا۔ ہم نے 2 دفعہ درخواست کر دی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، چونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیڈرل کا معاملہ ہے، پورے پاکستان کا معاملہ ہے، فیڈرل کا ہے، لہٰذا ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے۔ لیکن ان کا جو اعتراض ہے اس کو بھی دور کر کے ہم نے وہاں دے دی ہے ان کو درخواست۔ اگر وہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کو ممکن ہوا ہم وہاں کمیشن بنائیں گے۔ دوسری بات، یہاں ہم جوڈیشل کمیشن جب بنانے کی بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے ایشو پہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا، جس کا قاضی فائزہ خود سربراہ تھا، اور سپریم کورٹ نے ہی میمو گیٹ کے اوپر کمیشن بنایا تھا، جس کا قاضی فائزہ سربراہ تھا، آپ کو یاد ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی انوکھی چیز نہیں مانگ رہے، ہم سپریم کورٹ سے وہی چیز مانگ رہے ہیں جو آلریڈی وہ کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، 21 کا جلسہ ہم نے کرنا ہے، ابھی تک ہمیں این او سی انہوں نے نہیں دیا۔ وہ ہمیں این او سی دیں یا نہ دیں، وہ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، ہمیں آپ مجھے بتائیں۔ 8 کا جلسہ 6 دفعہ ہم نے آرڈر دیے، 4 دفعہ انہوں نے این او سی دیا، کینسل کر دیا۔ لاسٹ این او سی کے مطابق بھی، کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی، انہوں نے تمام پنڈی اسلام کے راستے بلاک کر دیے تھے، لیکن لوگ نکلے، ہم لوگ گئے، الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ جس طرح کے بھی حالات تھے، اس کے بعد میں گرفتاریاں فیس کی، ہم نے کی، الحمدللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ سارے صحافی نے، بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، سب نے ہمارا ساتھ دیا، آواز اٹھائی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ان کے پیچھے ہم جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں حق کے لیے۔ ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں،
آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حق کے لیے نکلیں گے اور ہمارے یہ فرائض میں شامل ہے. صاحب آج عمران خان نے جو آپ سے گفتگو کی اس نے 4 امپائرز میں سے 3 امپائرز کا ذکر کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور آپ نے اپنی گفتگو میں تیسرا جو چیف ہے وہ آپ راولپنڈی لے گئے. تو یہ تضاد کیوں؟ نہیں تضاد نہیں ہے، آپ نے سمجھا نہیں، میں بھی وہاں موجود تھا، سمجھا نہیں. انہوں نے کہا 4 چیفز میں سے 3 کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، اور چوتھے چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو نہیں تھا، اس لیے چوتھے چیف کی انہوں نے بات نہیں کی. لہٰذا وہ 3 چیفز کی ایکسٹینشن کی بات کی انہوں نے، اور وہ 3 چیفز وہ تھے جن کے بارے میں میں نے بات کی. وہ سمجھنے میں غلطی ہوگی شاید آپ کو. مولانا فضل الرحمان کے کردار پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. ہم یہ توقع رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، وہ ان کی کسی بھی ناجائز کسی مفاد کو وہ دینے کی کوشش کریں، لالچ کو یا کسی بھی قسم کے دباؤ کو، وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے. ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے، اس میں سے کیا انہوں نے کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ کیا کچھ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، میں تو ان سے مذاکراتی کمیٹی میں نہیں تھا، ظاہر ہے میں تو 1 ہفتہ جیل میں رہ کر آیا ہوں. میں تو 2 دن پرسوں آیا ہوں، اور آج میں خان صاحب کو ملنے آ گیا. آج آپ سے انٹریکشن ہو رہی ہے، مجھے کوئی تفصیلات کا نہیں پتہ. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، مولانا صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ اپنے آپ کو زیرو کر دے گا. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں گے. تھینک یو.